اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک عن الأہلة قل هي مواقیت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربنا زدنا علما. آمین. میری پیاری بہنوں، کیا حال چال ہے آپ کے؟ تھوڑا سا بات میں نے یہ آپ کو کلیئر کرنی تھی کہ یہ جو ہم تفسیر کر رہے ہیں یہ صرف بیسک کانوں سے گزرنے والی بالکل ہی بریف ایکسپلینیشن آف قرآن ہے، صرف اس لیے کہ آپ مانوس ہو جائیں اور آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ قرآن ہماری زندگیوں کے ساتھ ریلیٹڈ ہے. یعنی یہ ایک کوئی فلسفے کی کتاب نہیں ہے کہ جس کو صرف گنے چنے لوگ ہی سمجھ سکیں اور باقی لوگ پڑھیں تو ان کے سر سے گزر جائے، بلکہ یہ ایک ایسی کتاب ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں جو اس نے ہماری ہدایت کے لیے بھیجے ہیں، اور یہ ہمیں سمجھ آتے ہیں، یہ ہماری زندگی کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں. ہماری زندگی، ہمارے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کتاب میں بات کی ہوئی ہے. تو صرف آپ کو مانوس کرنے کے لیے ہے، اور آپ سب کے دلوں میں یہ تمنا ضرور ہونی چاہیے اور آپ کے ہونٹوں پہ یہ دعا ضرور ہونی چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس کی ڈیپتھ میں لے کے جا، ہمیں اس کی گہری سمجھ عطا فرما. جب آپ نے کسی صحیح استاد سے سیکھا نا، جیسے ہماری استاذہ تو ڈاکٹر فرحت ہاشمی ہے نا، تو انہوں نے ایک ایک لفظ کو کھول کے اس کے روٹ لیٹرز بتا کے کہ اصل میں اس لفظ کا مطلب، بیسک مطلب کیا ہے، پھر یہ اپنی شکلیں بدلتا ہے مختلف الفاظ کی صورت میں، تو اس میں وہ بیسک مطلب ضرور موجود ہوتا ہے نا. یعنی لیٹس سے کہ ذکرہ کا مطلب کیا ہے؟ یاد دہانی کرانا، یاد کرانا، ٹھیک ہے. اب اس سے ذاکر بھی بنے گا، مذکور بھی بنے گا، ہے نا، ذکر بھی بنے گا، یذکرون بھی بنے گا، تذکرو بھی بنے گا. یعنی مختلف الفاظ آئیں گے قرآن میں یا عربک میں، مختلف الفاظ ہوتے ہیں، ایک ہی روٹ لیٹر سے نکلے ہوتے ہیں. جیسے کسی درخت کی جڑ ہوتی ہے نا، اور پھر اس جڑ سے کتنی اوپر شاخیں نکل آتی ہیں نا، تو اسی طرح ہر لفظ کے نا موسٹلی 3 روٹ لیٹرز ہوتے ہیں، 3 حروف ہوتے ہیں جس سے وہ لفظ بنتا ہے، اور پھر اس کی شکلیں، اس کے آگے پیچھے حروف کا اضافہ کر کے اس کی شکلیں بدلی جاتی ہیں اور اس کا مطلب چینج ہوتا جاتا ہے، لیکن بیسک مطلب وہی رہتا ہے. ٹھیک ہے. تو جب آپ کسی استاد سے پڑھیں گے اور آپ پراپر طریقے سے قرآن کو اس کے ورڈ انالیسز اور پھر اس کے ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن پڑھیں گے تو آپ کو مزہ آ جائے گا. لیکن یہ جو آپ میرے ساتھ تفسیر کریں وہ صرف بیسک ایک چیز ہے، ایک ہلکا سا ٹچ ہے کہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ قرآن جو ہے وہ ہمارے فائدے کے لیے ہماری ہی بات کر رہا ہے، اور اس میں کوئی ایسی مشکل بات نہیں ہے جو ہمیں سمجھ ہی نہ آئے. ٹھیک ہے. چلیں انشاءاللہ باذن اللہ آج کی آیت شروع کرتے ہیں. 189 آیا. ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسألونک، وہ سوال کرتے ہیں آپ سے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کس کے بارے میں؟ عن الاہلہ، چاندوں کے بارے میں. اہلہ جو ہے وہ ہلال کی جمع ہے. ٹھیک ہے. چاندوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ چاند کیسے گھٹتا بڑھتا ہے، ڈفرینٹ اس کی شکلیں کیسی ہوتی ہیں. قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، ہیا، یہ مواقیت، وقت معلوم کرنے کی چیز ہے، للناس، لوگوں کے لیے، والحج، اور حج کے مواقیت پتہ کرنے کے لیے. ولیس البر، اور نیکی نہیں ہے یہ، بِأَن کہ تَأْتُوا تم سب آؤ، البیوتا گھروں کو، من ظہورہا ان کے پچھواڑوں سے، ولیکن لیکن، البر نیک وہ ہے جو اتقا جس نے تقوی اختیار کیا. وَأْتُوا الْبُيُوتَ اور آؤ تم سب
گھروں کو، من ابوابہا ان کے دروازوں سے، واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرو، لعلکم تفلحون تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ اب پوچھنے والا کون تھے؟ صحابہ کرام، اور ان کو حیرت ہوتی تھی کہ یہ چاند کیسے گھٹتا بڑھتا ہے، اس کی شکلیں کیوں چینج ہوتی ہیں، اور اہلہ جو ہے نا وہ ہلال کی جمع ہے۔ ہلال کہتے ہیں، اہلال کہتے ہیں آواز کو اونچا کرنے کو، ٹھیک ہے، جب آواز اونچی ہو جاتی ہے۔ اور ہلال کو، ہلال ویسے تو چاند کو قمر کہتے ہیں نا، لیکن جو پہلی کا ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہلال، یعنی جو باریک چاند ہوتا ہے اس کو ہلال کہتے ہیں نا۔ کیوں؟ کیونکہ اس وقت آوازیں لوگوں کی اونچی ہو جاتی ہیں اور لوگ کہتے ہیں چاند نکل آیا، چاند نکل آیا، اس لیے اس کو ہلال کہتے ہیں، ٹھیک۔ تو ہلال کے بارے میں وہ پوچھ رہے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا بات انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھی، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی مدد بھیجی، اور یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے سوال سن رہا ہے، ان کو دیکھ رہا ہے کہ ان کی تڑپ کیا ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جواب خود دے دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد اور اعانت فرمائی۔ اور کیا کہا؟ اب یہ نہیں بتایا کہ چاند کی شکلیں ایسی کیوں ہوتی ہیں، لیکن یہ وجہ بتا دی کہ ہوتی کیوں ہے، وجہ بتائی کہ اس کے ساتھ فائدہ کیا جڑا ہوا ہے، اور وہ کیا ہے کہ لوگوں کے لیے یہ ایک کیلنڈر ہے جو آسمان پہ لگا ہوا ہے، لنا سب کے سب لوگوں کے لیے ایک کیلنڈر ہے کہ آپ دیکھیں، آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ آج چاند کی 1 تاریخ ہے، مہینہ شروع ہو گیا ہے، 1 تاریخ ہے، 2 ہے، 14ویں کا چاند ہو گیا ہے، اب چاند ختم ہونے لگ گیا ہے، اب مہینہ ختم، اور کس لیے؟ والحج، اور حج کے مہینوں کو جاننے کے لیے، یعنی اس کے ساتھ ہماری عبادات بھی جڑی ہوئی ہیں نا، عبادات کی وقت بھی ہم کو پتہ چلتے ہیں۔ اب یہ کہ جو دن کی نمازیں اور دن کی عبادات ہیں نا وہ سورج کے ساتھ جڑی ہوتی ہیں، جیسے فجر کا ٹائم کب تک رہتا ہے؟ طلوع آفتاب سے، طلوع شمس سے پہلے تک، ٹھیک ہے نا، جیسے اس کا اٹھنے کا ٹائم ہو جاتا ہے، وہ نکلنے لگ جاتا ہے تو ختم ہو جاتا ہے۔ پھر ظہر کی نماز کب ہوتی ہے؟ یعنی زوال کے ٹائم سے بعد ہوتی ہے۔ پھر عصر کی نماز کا جب سورج ڈھلنے کو چلا جاتا ہے اور دھوپ جو ہے وہ وائٹ ہو جاتی ہے۔ پھر مغرب کب ہوتی ہے؟ جب سورج ڈھل جاتا ہے۔ پھر عشاء کب ہوتی ہے؟ جب سورج بالکل غائب ہو جاتا ہے اور اندھیرا ہو جاتا ہے۔ تو دن کی ہماری جو اوقات ہیں نا وہ سورج سے پتہ چلتے ہیں، لیکن مہینوں کے اوقات جو ہیں اور سال کے اوقات کے کہ مہینے کیسے شروع ہوتے ہیں، ختم ہوتے ہیں، اور پھر تو وہ ہمیں چاند سے پتہ چلتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو حج کے مہینے بھی ہم کو اسی سے پتہ چلتے ہیں، حج کے اوقات بھی اسی سے پتہ چلتے ہیں۔ وَلَيْسَ الْبِرُّ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اور نیکی یہ نہیں ہے بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا، کہ تم اپنے دروازوں کو آؤ، اپنے گھروں کو آؤ ان کے پچھواڑوں سے۔ یعنی یہ کیا کرتے تھے کہ عرب میں ایک مشرکین کا، آپ کو پتہ نا اس وقت بھی حج ہوتا تھا، جب شرک ہو رہا تھا تو اس وقت بھی حج اور عمرے کیے جاتے تھے، کیونکہ یہ سنت ابراہیمی تھی نا، تو وہ تو ان کو پتہ تھا، یعنی اس کا نام باقی رہ گیا، لیکن اس کے اندر جو انگریڈینٹس تھے نا اللہ تعالیٰ کی توحید کے اور صحیح طریقہ، وہ اس میں کافی ملاوٹ ہو چکی تھی جو ان کو یاد بھی نہیں تھی، اور انہوں نے بہت ساری بدعات اور بہت ساری مشرکانہ چیزیں بیچ میں ڈال دی تھیں حج اور عمرے کے بیچ میں۔ تو یہ کیا کرتے تھے کہ جب حج کے لیے احرام باندھ کر نکل جاتے تھے، اور اگر ان کو گھر میں جانے کی واپس ضرورت پڑتی اور کوئی چیز انہوں نے بھول گئے ہوتے اٹھانی ہوتی، تو پھر یہ اس کو برائی اور گناہ سمجھتے کہ یہ اپنے دروازے سے واپس، جس دروازے سے حج کی نیت سے نکل گئے ہیں اس دروازے سے واپس نہیں پلٹیں گے جب تک حج کر کے نہیں آ جائیں گے۔ تو پھر اگر ان کو کوئی چیز ضرورت ہوتی تو پیچھے کی دیوار پھلانگ کر آتے، اور یعنی پچھواڑے سے آتے، اپنے آپ کو تکلیف میں مبتلا کرتے، اور خود ساختہ ایک رول بنا دیا تھا نیکی کا، کہ نیکی جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی ضرورت احرام کے بعد دوبارہ پڑ جائے اور آپ نے گھر جانا ہو تو پھر آپ دروازے سے نہ انٹر ہو، تو اگر آپ اچھے اور صحیح وہ حج والے ہو تو آپ پھر پچھواڑے سے جاؤ گے اور چھلانگ لگا کے جاؤ گے۔ کس لیے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا یہ کون سی نیکی کا طریقہ ہے جس کی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کوئی حکم ہی نہیں دیا۔ نیکی جو ہے نا میری پیاری بہنوں وہی ہے جس کو اللہ نے نیکی قرار دیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور دین میں ایڈیشن سبٹریکشن ہم نہیں کر سکتے کہ ہمارے دل کو یہ بات بھلی لگتی ہے یا ہمارے ملکوں میں یہ مشہور ہو گئی ہے
تو اب یہی نیکی ہے اور یہی اللہ کا حکم ہے. اللہ کا حکم اللہ کا حکم ہے، اور بندوں نے جو باتیں کریٹ کی ہوتی ہیں وہ بندوں نے کریٹ کی ہوتی ہیں، اس کا دین کے ساتھ شریعت کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہوتا. اب انہوں نے بھی اس شریعت میں اس دین کے کام میں یہ چیز بیچ میں ڈال دی کہ اگر آپ کو کوئی چیز ضرورت ہوگی تو آپ جا کے تو پچھواڑے سے جا کے لے کر آؤ، دروازے سے نہ انٹر ہونا. تو اللہ تعالیٰ نے صاف کہہ دیا کہ یہ کوئی نیکی نہیں ہے. اب اس کے بیچ میں ایک بہت بڑی بات ہم کو پتہ چل جاتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ نیکی کا سٹینڈرڈ، نیکی کیا ہے، کون سی چیز ہم کو ثواب دلاتی ہے، وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم کو بتائیں گے. اور آپ خود ساختہ طریقے عبادت میں کریٹ نہیں کر سکتے. وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اللہ تعالیٰ کو اس طرح یاد کرو جس طرح اس نے آپ کو ہدایت دی ہے، جس طرح اس نے آپ کو گائیڈنس دی ہے، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو یاد کرنے کے طریقے بتائے ہیں اسی طرح یاد کرو. اپنے من مانے طریقے نہ ایجاد کیا کرو. اس سے نا مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے ہمارے سارے مسلمانوں کے جو باطل عقائد اور بدعات ہیں نا، ان کو تو کچومر ہی کر دیا نا اللہ تعالیٰ نے. اور وہ کیا ہے کہ ہم نے ہی سوچا ہوا ہے کہ نیکی یہ ہے کہ ہم اب جب 12 ربیع الاول آنے لگتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ نیکی یہ ہے کہ آپ سارے زور و شور سے باہر نکلیں، جلوس کریں، عورتیں میک اپ کر کے ٹی وی پر آئیں، نعتیں زور زور سے پڑھیں، اور یہ ہمارا دل چاہتا ہے. لیکن اگر ہم بالکل آرام سے سکون کے ساتھ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 63 سالہ زندگی میں اپنی برتھ ڈے کو کیسے منایا. کوئی انہوں نے بتایا کہ یہی میری برتھ ڈے ہے اور اس پہ کوئی سیلیبریشن کی، کوئی حکم دیا. کوئی صحابہ جو سب سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے تھے، انہوں نے اپنی محبت کو اس طرح اظہار کیا. انہوں نے اپنی منمانی نہیں نہ کی، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کیا. اصل میں تو محبت وہ ہوتی ہے جب آپ جو آپ کا محبوب ہوتا ہے اس کی مرضی کے کام کرتے ہیں، اس نے جو آپ کو ہدایت دی ہوتی ہے وہی کرتے ہیں. آپ اس کی نافرمانی کر کے اس کی سے محبت کا اظہار نہیں کرتے. تو یہ چیزیں جو ہم نے عبادت یا محبت کے اظہار کے طریقے بنا لیے، جب وہ ہے ہی نہیں ہمارے دین میں، تو پھر آپ نعتیں پڑھیں، کوئی بھی آپ کو کچھ نہیں کہے گا. 100 دفعہ پڑھیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تو ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، لیکن اس میں شرک نہ کریں. اور اس طرح اب کیک بھی آپ کاٹنے لگ جائیں اور جلوس بھی نکالیں اور نمازیں مس ہو رہی ہیں اور عورتیں مرد مکس ہو رہے ہیں، یا اتنی زور زور سے اب میوزک بھی ساتھ میں بجنے لگ گئے ہیں. اب وہ اس کو کیا کہتے ہیں، بت بھی بنانے لگ گئے ہیں. یعنی ڈفرینٹ چیزیں جیسے جیسے سال پہ سال گزرتے جائیں گے نا، اس میں ایسی ایسی چیزیں ایڈ ہوں گی کہ آپ حیران ہو جائیں گے. لیکن شیطان اتنا بے وقوف نہیں ہے کہ ایک دم ہی آ کے تو کہے کہ یہ کام کرو کہ لوگوں کو پتہ چل جائے. وہ سلولی اینڈ گریجولی لوگوں کے دلوں کو میں اس چیز کو سجاتا ہے، پھر اس کام کو کرواتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی زندگی کا ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا، اور ہر وقت عبادت کی، لوگوں کی بھلائی کے کام کیے، اپنے ریسورسز کو، اپنے پیسے کو ضائع نہیں کیا. پانی کا ایک قطرہ تو ضائع کرنے نہیں دیتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اتنے پیسے لائٹس پر اور جھنڈیوں پر اور جلوسوں پر ضائع کرنے دیتے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہم کو یہ سکھایا تھا کہ لوگوں کا دھیان کرو، اپنے ہمسایوں کا. یہ نہیں کہ آپ اتنی اونچی اونچی آواز میں باتیں کریں اور آپ کو یہ نہیں پتا کہ کوئی سو رہا ہے، کوئی جاگ رہا ہے، کوئی بیمار ہے. تو جب آپ دین میں نئی چیز ایڈ کرتے ہیں تو پھر اس کے ساتھ 100 بیماریاں آ جاتی ہیں، 100 مشکلیں آ جاتی ہیں. اب وہ خبروں میں آ رہا تھا کہ انہوں نے اتنے من کا کیک کاٹا. میں کہتی ہوں صرف ایک بات آپ سوچ لیں کہ کیا یہ طریقے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے؟ کیک کاٹنے کا اور برتھ ڈے کا تصور کدھر سے آیا؟ چلیں یہ بتا دیں. کون سے صحابی نے اپنی برتھ ڈے سیلیبریٹ کی؟ کس نے حضرت ابراہیم کی برتھ ڈے سیلیبریٹ کی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 سال میں کس بچے کی برتھ ڈے سیلیبریٹ کی؟ یہ کہاں سے آئیڈیا ہے؟ بتائیں، یہ تو بتائیں نا. تو یہ پتہ چل جائے گا کہ یہ ہمارے طریقے نہیں ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو جب دین میں ہم بدعہ کو انٹر کرتے ہیں نا، ایک نئی چیز کو انٹروڈیوس کرتے ہیں، دوسرے کسی معاشرے سے یا دین سے لا کر اس کو انٹروڈیوس کراتے ہیں، تو وہ اکیلی نہیں آتی.
اس کے ساتھ 100 بیماریاں، 100 بدعتیں، 100 گمراہیاں ساتھ آ جاتی ہیں، اور انسان ایک ایسے گڑھے میں گرتا ہے کہ بڑا مشکل ہوتا ہے ادھر سے نکلنا۔ اب کیوں نہیں نکل سکتا؟ کیونکہ وہ اس گڑھے کو نیکی سمجھ رہا ہوتا ہے۔ تو انہوں نے بھی، مشرکین مکہ نے بھی یہ نیکی کا ایک سٹینڈرڈ بنایا ہوا تھا کہ اگر احرام باندھ لیا ہے اور حج کے لیے نکلے اور اب کوئی چیز ایک دم یاد آئی کہ اوہ یہ چیز تو گھر میں ہی رہ گئی ہے تو واپس آنا ہے، تو اب دروازے سے تم نہیں انٹر ہو سکتے، تم اس کے پچھواڑے سے ہی آؤ گے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نہیں، یہ نیکی نہیں ہے۔ تو ہمیں بھی یہ سمجھ لینا چاہیے کہ جو ہم نے اپنے دل سے یا ہمارے اپنے معاشرے کی وجہ سے، ٹھیک ہے نا، یا کسی کے خواب کے اوپر بیسڈ، آج کل تو یہ بھی بہت ہوتا ہے کہ ان بزرگ نے خواب دیکھا ہے تو اس خواب کی وجہ سے یہ چیز ہو گئی ہے تو آپ یہ کر سکتے ہیں، ہاں دین میں انٹر کر دیتے ہیں اس چیز کو کہ بزرگ کا خواب ہے تو سچ ہی ہوگا۔ تو ہمارے دین میں خوابوں، یہ جو باقی لوگوں کو عوام کے خواب کا کوئی لینا دینا نہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے شریعت بنا دی ہے، نیکی اور بدی کا ایک سٹینڈرڈ بنا دی ہے، بتا دیا کہ آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بتائیں گے وہ کر لو، جس سے روکیں گے رک جاؤ، تو بس یہی دین ہے اور یہی نیکی ہے، تو ہم بس اسی کو اختیار کریں گے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ یہ نیکی نہیں ہے کہ تم اپنے دروازوں کے اپنے گھروں کے پچھواڑوں سے آؤ، وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، لیکن اصل میں نیک تو وہ ہے جو اللہ سے ڈر گیا، اصل تو وہ ہے جو اللہ کی مرضی کو اپنے سامنے رکھتا ہے، اللہ کے ساتھ اس کا دل جڑا ہوا ہوتا ہے، اس کے دل میں ہر وقت ایک فرقان، ایک کسوٹی ہوتی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے خوش ہے یا نہیں، کیا اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا تھا کہ نہیں۔ میں یہ نہیں دیکھوں گی کہ میری کاسٹ میں یا میرے فرقے میں اس کا کیا ہو، میں یہ دیکھوں گی اللہ کا حکم ہے کہ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ نہیں۔ آج کل کے زمانے میں میری بہنوں ایسا ہو گیا کہ جو یہ کہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم دیکھیں تو اس کو مسلمان ہی نہیں مانتے، کہتے نہیں جی جب تک آپ کسی امام سے نہیں جڑے، آپ کے امام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، آپ کی امام یہ کتاب نہیں ہے۔ یعنی مجھے حیرت ہوتی ہے کہ کتنی آسان چیز ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں کلمہ دیا تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ دو چیزیں ہیں جو ہمارے پاس ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت، اللہ کی بات ماننا، اور اس قرآن اللہ تعالیٰ نے ہم کو دے دیا اور اس کی پریکٹیکل امپلیکیشن جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہم کو پتہ چلتی ہے۔ ہاں باقی نیک لوگوں نے ایکسپلین کیا ہوا، لیکن ہم کو یہ تو نہیں کہہ دیا گیا کہ ہم اپنے اوپر جب تک کسی فرقے کا ٹھپا نہیں لگائیں گے تو ہم مسلمان ہی نہیں کنسیڈر ہوں گے۔ اصل میں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قیامت کے دن قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، ہوا سماکم المسلمین من قبل وفی ہذا، اس نے تمہارا نام مسلمان ہی رکھا تھا اب بھی اور اس سے پہلے بھی۔ بتائیں آپ، اگر اللہ تعالیٰ نے ہمارا نام مسلمان رکھا تھا تو ہمارے پہ لازم آتا ہے کہ ہم مسلمان ہی رہیں یا ہم کوئی اور نام رکھیں لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، لوگوں سے ڈر کر کہ نہیں جی اگر ہم نے اس فرقے کا نام نہ لیا تو پھر تو یہ ہم کو مسلمان ہی کنسیڈر نہیں کریں گے۔ ہم نے تو دیکھنا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارا کیا فیصلہ کرتا ہے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بات کیا ہے، اللہ کی مرضی کیا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو کون سے طریقے پسند ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پسند ہیں، کیونکہ وہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے ہدایات لیتے تھے اور بالکل ویسا ہی کرتے تھے جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو ہدایت دیتے تھے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے ایک بیسٹ رول ماڈل کی صورت میں وہ ہمارے سامنے آئے ہیں۔ ٹھیک ہے نا میری پیاری بہنوں، یہ بہت آسان بات ہے سمجھنے کی، لیکن اس کو اتنا مشکل بنا دیتے ہیں کہ پھر دوسرا کنفیوز ہو جاتا ہے کہ ہائے اگر میں نے اپنے آپ کو کچھ نہ کہا اور کسی فرقے سے نہ جوڑا تو پھر تو یہ کہیں گے کہ یہ گمراہ ہو گیا۔ کبھی بھی نہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ساتھ جڑنے والے کم ہی لوگ ہوں گے، لیکن انشاءاللہ باذن اللہ زمانے میں رہیں گے ضرور۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، لیکن اصل میں نیک وہ ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈر گیا، یہ نیکی ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا تقوی اختیار کرنا، اللہ تعالیٰ کی قربت۔ ٹھیک، تو اللہ تعالیٰ کیا حکم دیتے ہیں، وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، تم سب کے سب گھروں کے دروازوں سے آؤ۔ یہ نیکی کا جو جھوٹا عقیدہ بنایا ہے اس کو توڑ کر جب ضرورت پڑ جائے تو دروازوں سے آؤ۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اصل میں یہ بات کیا ہے کہ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، لوگوں سے نہ ڈرو، اپنے رسموں اور رواجوں سے نہ ڈرو، اللہ سے ڈرو۔
اب ہمارا تو زندگی اور موت کے معاملات میں بھی ہم لوگوں سے ڈرتے ہیں. کوئی پیدا ہوتا ہے تو اب جی کیا کون سے فنکشنز کرنے ہیں، کس طریقے سے کرنے ہیں، وہ بھی شادی ہو رہی ہے تو وہ بھی لوگوں سے ڈر کر مہندیاں اور باراتیں اور ڈھول اور باجے اور گاجے اور پیسے لٹانے یعنی لوگوں سے ڈر کے کرتے ہیں. اور تو کچھ نہیں کہ ہائے شان کیسے نظر آئے گی، لوگ کیا کہیں گے، ہماری شادی اور اتنی چھوٹی. اور جب مر جاتا ہے انسان، ایون مرے ہوئے بندے کو معاف نہیں کرتے، وہ اس کے ساتھ وہ کرتے ہیں کل اور 40ویں اور برسیاں اور ایسے طریقے جوڑ دیتے ہیں لوگوں سے ڈر کر. یہاں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو. جب انسان اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے نا میری پیاری بہنوں، تو اس وقت وہ ساری جھوٹی چیزیں جو شیطان نے ہمارے دماغ اور دل میں ڈالی ہوتی ہیں، جو وہ ہمارا پیسہ، ہمارا وقت، ہماری محنت اور کو ضائع کرواتا ہے، وہ سب چیزیں ختم ہو جاتی ہیں اور ہماری ساری چیزیں ہمارے فائدے کی ہو جاتی ہیں اللہ سے ڈرنے کی وجہ سے. تو واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ. فلاح میری پیاری بہنوں ایسی کامیابی ہے جو کبھی چھینی نہیں جائے گی نا. جنت ہے نا اصل فلاح کی جگہ. تو فلاح جو ہوتا ہے نا، فلاح اس کو بھی کہتے ہیں کاشتکار کو، کسان کو، کہ وہ بیج ڈالتا ہے پھر اس کی حفاظت کرتا ہے جب تک کہ وہ کھیتی بڑی نہیں ہو جاتی اور اس کو بیچ کر اس کے ہاتھ میں اس کا پیسہ نہیں آ جاتا. تو ایک انسان بھی فلاح کب پاتا ہے؟ جب وہ اپنی نیکیاں کرتا ہے اور پھر ان کی حفاظت کرتا ہے جب تک کہ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے نہیں پہنچ جاتا اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو اس کی مزدوری اپنی رحمت اور اپنی کرم کی وجہ سے دیتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو میری پیاری بہنوں یہ دعا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اللہم اجعلنا من المفلحون، اللہ تعالیٰ ہمیں مفلحون میں سے کرنا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں فلاح والوں میں سے کرنا. تو یہ آیت بہت ہی خوبصورت ہے، بہت ہی پیاری ہے، جس میں کافی ساری باتیں اگر گہرائی میں جائے تو انسان کو سمجھ آتی ہے اور تقوی کی اہمیت پتہ چلتی ہے، کیونکہ تقوی کے ساتھ ہی فلاح جڑی ہوئی ہے، اللہ کے ڈر کے ساتھ کامیابی جڑی ہوئی ہے، لوگوں کے ڈر کے ساتھ ناکامی ہوتی ہے میری پیاری بہنوں. ٹھیک، انشاءاللہ پھر اگلی دفعہ اگلی آیت پڑھیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.